مخارج کا قاعدہ اور قانون نمبر 2، کسی بھی مسئلہ کے اندر دو یا دو سے زائد حصے موجود ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ حصے پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اس صورت میں مخرج سب سے چھوٹا حصہ جو ہوگا اس حصے کے ہم نام جو عدد ہوگا وہ عدد مخرج بن جائے گا۔ مثال کے طور پر نصف، ربع اور ثمن، یہ تین حصے جو ہیں ان میں سے نصف اور ربع جمع ہو سکتا ہے یا نصف اور ثمن جمع ہو سکتا ہے، ربع اور ثمن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ان تین میں سے کوئی دو اکٹھے ہوں تو سب سے چھوٹا حصہ نصف اور ربع ہے تو ربع چھوٹا حصہ ہے، اور نصف اور ثمن ہے تو ثمن چھوٹا حصہ ہے۔ تو جو چھوٹا حصہ ہے اس کے ہم نام عدد مخرج بن جائے گا۔ نصف اور ربع اکٹھے ہوں تو ربع کا ہم نام عدد 4 مخرج بنے گا، 4 سے ربع 1 اور 4 کا نصف 2، یہ حصے نکلیں گے۔ نصف اور ثمن ہے تو مخرج 8 بنے گا، 8 میں سے ثمن 1 حصہ اور نصف 4 حصے، یہ 8 سے نکلیں گے۔ اور یوں ہی ثلثان، ثلث اور سدس، ان تین کے اجتماع کے وقت مخرج سدس کا ہم نام عدد 6 بنے گا، اس 6 سے یہ تینوں حصے نکلیں گے۔ اور اگر ثلثان اور ثلث موجود ہے تو مخرج 3 ہوگا، ثلثان اور سدس ہے تو مخرج 6، ثلث اور سدس ہے تو مخرج 6 ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں اور ماں ہے، تو 2 بیٹیوں کو کل ترکے کا ثلثان ملتا ہے اور اولاد کی موجودگی میں ماں کو سدس مل رہا ہے۔ اب قسم ثانی کی 2 حصے یا مسئلہ کے اندر آگے تو اب ثلثان بڑا حصہ ہے اور سدس چھوٹا حصہ ہے، سدس کا ہم نام عدد 6 ہے، وہ بن جائے گا مخرج 6 کا ثلثان 4 بنتا ہے اور 6 کا سدس 1 بنتا ہے، 4 اور 1 ہو گئے 5۔ اب اس کو چونکہ یہ دونوں بیٹیاں اور ماں ذوی الفروض نسبیہ ہیں، ان کو اصحاب رد کہتے ہیں، 6 کے بجائے رد ہوگا 5 پر۔ اب عدد سہام کے مطابق ہم نے مخرج بنایا تو وہ ہے 5، یہ برابر تقسیم ہو گیا۔ اور یوں ہی ثلثان، ثلث اور سدس اکٹھے جمع ہوں، اس کی مثال کوئی بندہ فوت ہوا، اس کی 2 سگی بہنیں، 2 خیفی بہنیں اور ماں ہیں، تو 2 سگی بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ، ان کو کل ترکے کا ثلثان ملتا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ خیفی بہنیں ہوں، یہ ثلث میں برابر کی شریک ہوتی ہیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ خیفی یا سگی بہنیں ہوں یا الاتی بہنیں ہوں یا بھائی ہوں تو ان کی موجودگی میں ماں کو کل ترکے کا سدس ملتا ہے۔ اب یہ قسم ثانی کے 3 حصے اس مسئلہ میں جمع ہوئے، ثلثان دگنا ہے ثلث کا، ثلث دگنا ہے سدس کا، تو سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے، تو سدس کے ہم نام عدد وہ 6 ہے، لہذا مسئلے کا مخرج 6 بنے گا، اور 6 کا ثلثان 4،
6 का सुलुस 2, 6 का सुदुस 1 है। ये कुल बन के 7 हिस्से। मखरज पड़ गया तंग, तो जब मखरज तंग और हिस्से ज्यादा हों तो मखरज को हिस्सों के मुताबिक बढ़ाने को ओल कहा जाता है। लिहाजा मसला 7 से होगा। औरत फोत हुई तो उसका शोहर और एक बेटी है, एक बेटी। बेटी एक हो तो उसको कुल तरके का निसफ मिलता है। औलाद की मौजूदगी में शोहर का है रुबो। अब ये किस्म अव्वल का रुबो और निसफ दोनों इकट्ठे हो गए, तो इनमें सबसे छोटा हिस्सा रुबो है। इसके हम नाम अदद मखरज 4 होगा। 4 का रुबो 1, 4 का निसफ 2, बाकी बच गया एक हिस्सा। शोहर को नहीं मिलता क्योंकि ये मल्ला युरद्दु अलैह है, बेटी है मन युरद्दु अलैह, तो बतौर रद्द एक हिस्सा इसको मिलेगा। तो कुल 4 हिस्से हो गए। और अगर यहां शोहर की बजाय बीवी हो, शोहर फौत हो गया, बीवी और बेटी छोड़ी, तो औलाद की मौजूदगी में बीवी को कुल तरके का मिलता है सुमन। तो सुमन का हम नाम अदद 8 है और बेटी को मिलेगा निसफ इस सूरत में भी। तो सुमन और निसफ किस्म अव्वल के दोनों जमा हुए। इनमें सबसे छोटा हिस्सा सुमन है। सुमन का हम नाम अदद 8 है। 8 का सुमन 1, 8 का निसफ 4, बाकी बच गए 3 हिस्से, वो बतौर रद्द बेटी को मिलेंगे।